کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب کماتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چلنا اور منزل مقصود تک پہنچنا دوڑنے اور راستے میں رہ جانے سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کی عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ کسی کو معاف کر کے اچھا بن جاؤ، مگر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ سب سے بڑی سلطنت اپنے نفس کا حکمران ہونا ہے۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں دو ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور ایک خدا۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان کو بند رکھو۔ تجربے میں آیا ہے کہ زیادہ سمجھدار اور بے وقوف میں فرق نہیں، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ وقت اچھا ہو یا برا، لیکن بدلتا ضرور ہے۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دیتے ہیں۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ 96% مسلم ہونے کے باوجود ہمارے ملک میں سب سے بڑا بحران ایمانداری کا ہے۔ منزلوں سے گمراہ بھی کر دیتے ہیں لوگ، ہر کسی سے راستہ پوچھا نہیں کرتے۔ اگر پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان سے ساتھ چلنے کی بھیک مت مانگیں، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ بس ذرا سا خوش ہو جاؤ تو سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی دور جا کر حاجی بن سکتے ہیں تو ایک دوسرے کے قریب رہ کر انسان کیوں نہیں بن سکتے؟ مضبوط اور ثابت قدم رہو۔ زندگی ماں نہیں ہے جو ترس کھائے گی۔ عاقل اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عاقل کمال چاہتا ہے اور جاہل مال چاہتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیب دار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ دشمن پر قابو پا لو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب اور دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں، لیکن معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ جہاں سے سیکھا جائے وہاں چالاکی کا مظاہرہ کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ ایک کامیاب انسان انہی پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو سامنے بھونکتا ہے، پیٹھ پیچھے نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے۔
اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ میں نے سیکھا ہے ریاضی کے سوالوں سے، جو ناممکن ہو اسے فرض کر لیا جائے۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے تو لاکھوں انسان ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں درست ثابت کر سکیں۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ زندگی میں اگر طوفان نہ آتے، مشکلیں امتحان نہ لیتی، تو ہم کبھی اپنے اور پرائے کا فرق تلاش نہ کر پاتے۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ پہلا تاثر ایسا دیجیے کہ آپ اس تاثر کو ہمیشہ قائم رکھ سکیں۔ جو آپ نہیں ہیں کبھی بیان نہ کیجیے، اور جو آپ ہیں کبھی مت چھپائیے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کریں۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے، میں بڑا ہو کے کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے۔ اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہوتی ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ آپ کے کردار سے مجھے کیا غرض؟ مجھ سے سوال میری نیتوں کا ہوگا۔ ہم سب سوشل میڈیا کے مومن اور معاشرے کے ابلیس ہیں۔ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پولیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔